آج ہمارے سامنے ایک آڈیو ڈرامہ سیریز ادھورے احساس کی دوسری قسط کا اسکرپٹ ہے۔ عنوان ہے انکہے احساس۔ بظاہر تو یہ ایک کالج کی محبت کی کہانی لگتی ہے، لیکن اس کی سطح کے نیچے بہت کچھ چل رہا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد صرف اس کے پلاٹ کا خلاصہ کرنا نہیں، بلکہ اس کی روح تک پہنچنا ہے۔ بالکل، اور اس کہانی کی روح میرے خیال میں اس کے ڈائیلاگز میں نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان جو خاموشی ہے اس میں ہے۔ اس اسکرپٹ میں سب سے دلچسپ چیز کوئی کردار نہیں، بلکہ خاموشی خود ایک کردار ہے۔ کیا بہترین نقطہ ہے! جی، یہ خاموشی صرف آواز کی غیر موجودگی نہیں ہے، یہ ایک ایسی طاقت ہے جو رشتے بناتی بھی ہے اور توڑتی بھی ہے۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ خاموشی کہانی کو چلاتی کیسے ہے؟ اسکرپٹ کا جو مرکزی کردار ہے وقار، اس کی پوری شخصیت اسی خاموشی کے گرد بنی ہوئی ہے۔ ہاں، راوی شروع میں ہی کہہ دیتا ہے، اس کی عادت تھی محسوس کرنا، کہنا نہیں۔ یہ ایک جملہ ہی ایک طرح سے پورے ڈرامے کا سٹیج سیٹ کر دیتا ہے۔ اور جب اس کا حریف علی بڑے پراعتماد طریقے سے نور جہاں کو ڈانس کے لیے بلاتا ہے، وقار کچھ نہیں کرتا۔ کچھ بھی نہیں۔ اسکرپٹ اس کے احساس کو جلن کہتا ہے، لیکن یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اسے محبت کہنے سے ڈرتا ہے۔ تو اس کی خاموشی صرف شرم نہیں ہے، یہ خوف پر مبنی ہے۔ اس خوف کو تھوڑا اور کھولیں۔ کیا یہ صرف مسترد ہونے کا ڈر ہے، یا اس میں کچھ انا بھی شامل ہے کہ اگر اظہار کیا اور جواب نہ میں آیا تو کیا ہوگا؟ میرے خیال میں یہ دونوں کا مرکب ہے۔ مسترد ہونے کا خوف تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور گہری چیز ہے۔ وقار نے نور جہاں کا ایک آئیڈیل، ایک تصور اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے۔ جب تک وہ خاموش ہے، وہ آئیڈیل محفوظ ہے۔ جیسے ہی وہ کچھ کہے گا، حقیقت سامنے آئے گی، اور وہ حقیقت شاید اتنی خوبصورت نہ ہو جتنی اس کے خیالوں میں ہے۔ تو اس کی خاموشی اس کے بنائے ہوئے خوبصورت خواب کو ٹوٹنے سے بچانے کی ایک کوشش ہے۔ واہ، یعنی اس کی خاموشی ایک ڈھال ہے، لیکن یہ ڈھال اسے صرف بچا نہیں رہی، یہ اسے حقیقی تعلق سے روک بھی رہی ہے۔ اور یہیں پر کہانی میں عائشہ کا کردار آتا ہے، جو اس خاموشی کے بالکل برعکس۔ بالکل، اور دیکھیں کہ اسکرپٹ ماحول کو کس خوبصورتی سے استعلال کرتا ہے۔ نور جہاں کا تعلق کالج فیسٹ کے شور و ہنگامے سے ہے، ایک عوامی جگہ جہاں سب کچھ دکھاوا ہے۔ صحیح۔ عائشہ سے وقار کی ملاقات لائبریری کی خاموشی اور سکون میں ہوتی ہے، ایک ذاتی گہری جگہ۔ یہ صرف جگہیں نہیں ہیں، یہ رشتوں کی نوعیت کی علامتیں ہیں۔ اور عائشہ کا پہلا جملہ اس کی شخصیت واضح کر دیتا ہے۔ یہ اسائنمنٹ مشکل ہے، پر ہم مل کر لیں گے۔ وہ مدد کی پیشکش کر رہی ہے، ایک تعلق قائم کر رہی ہے، وہ انتظار نہیں کر رہی۔ ہاں، وہ ہمدرد تو ہے، لیکن کیا وہ صرف ایک مددگار دوست ہے؟ مجھے لگتا ہے اسکرپٹ اسے اس سے زیادہ دکھاتا ہے۔ اس کا وقار کی طرف جھکاؤ صرف دوستی نہیں، اس میں ایک امید بھی شامل ہے۔ وہ غیر فعال نہیں ہے، بلکہ پہلا قدم اٹھا رہی ہے، جو اسے وقار سے بہت مختلف بنا دیتا ہے۔ وہ صرف محسوس نہیں کر رہی، وہ عمل بھی کر رہی ہے۔ بالکل۔ تو عائشہ کا یہ ہمدردانہ رویہ وقار کے لیے ایک حقیقی تعلق کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور اسی لمحہ اسکرپٹ بڑی چالاکی سے ہمیں کہانی کے مرکزی مخمصے میں ڈال دیتا ہے۔ ایک طرف نور جہاں کا آئیڈیل ہے، اور دوسری طرف عائشہ کی یہ حقیقی اپنائیت۔ یہ کلاسک لو ٹرائینگل ہے۔ لیکن یہ ایک روایتی لو ٹرائینگل سے زیادہ گہرا ہے۔ یہ دراصل مثالیت پسندی اور حقیقت پسندی کے درمیان جنگ ہے۔ نور جہاں ایک خیال ہے، ایک ایسی محبت جسے دور سے سراہا جا سکتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن اس سے بات نہیں کرتا۔ دوسری طرف عائشہ ایک حقیقت ہے۔ وہ اس کے ساتھ لائبریری میں بیٹھتا ہے، کیفے میں کافی پیتا ہے، اس سے حقیقی گفتگو کرتا ہے۔ وہ خود اعتراف بھی کرتا ہے، تمہارے ساتھ بات کرنا آسان لگتا ہے۔ تو یہاں اس اسکرپٹ کا اصل نقطہ یہ ہے کہ ہم اکثر محبت کے عمل سے زیادہ محبت کے خیال سے محبت کرتے ہیں۔ وقار کی کہانی یہ دکھاتی ہے کہ یہ خیال ایک خوبصورت جال ہے جو ہمیں حقیقی تعلقات سے روکتا ہے۔ وہ کیفے میں عائشہ کے ساتھ ایک حقیقی لمحہ گزارا ہوتا ہے، لیکن اس کا دماغ فوراً نور جہاں کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ ہاں، وہ اس لمحے میں موجود ہی نہیں ہے۔ اور یہ صرف وقار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی عالمگیر انسانی کمزوری ہے۔ ہم اکثر اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور اس کی قدر نہیں کرتے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ وقار کا دوست احمد اسے یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے بھائی اگر تو بس دیکھتا رہا
تو کوئی اور ہاتھ پکڑ لے گا۔ یہ ایک سادہ سی وارننگ ہے، لیکن وقار اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس ساری کشمکش کا کلائمیکس ایک بہت ہی چھوٹے لیکن طاقتور لمحے میں آتا ہے، جب وہ اپنے فون پر عائشہ کا نام ٹائپ کرتا ہے مگر پیغام نہیں بھیج پاتا۔ اس سین کو صرف پڑھنا بھی بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ اسکرپٹ کا سب سے شاندار حصہ ہے۔ یہاں آڈیو ڈرامے کی طاقت سامنے آتی ہے۔ اسکرپٹ میں لکھا ہے آواز، موبائل نوٹیفیکیشن ٹون، ایک لمبا وقفہ، دل کی ہلکی دھڑکن۔ یہاں کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے، سارا ڈرامہ ان آوازوں اور اس وقفے میں ہے۔ وہ نوٹیفیکیشن شاید نور جہاں کی کسی پوسٹ کا ہو جو اسے روک دیتا ہے، وہ وقفہ اس کی اندرونی جنگ ہے، اور وہ دل کی دھڑکن اس کا خوف اور اس کی امید ہے۔ اس ڈیجیٹل ہچکچاہٹ کے پیچھے کی نفسیات کیا ہے؟ وہ سینڈ کا بٹن کیوں نہیں دبا پاتا؟ کیونکہ لکھے ہوئے لفظوں میں ایک پائیداری ہوتی ہے۔ بولی ہوئی بات تو ہوا میں تحلیل ہو سکتی ہے، اسے غلط فہمی قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن لکھا ہوا پیغام ایک ثبوت ہے، ایک عہد ہے۔ صحیح۔ سینڈ کا بٹن دبانے کا مطلب ہے اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرنا، اپنے جذبات کو دوسرے کے حوالے کر دینا۔ وقار اس آخری قدم سے ڈرتا ہے، وہ کنٹرول کھونا نہیں چاہتا۔ یہ ایک لمحہ اس کی پوری شخصیت کا نچوڑ ہے۔ وہ کنارے پہ کھڑا رہے گا لیکن چھلانگ نہیں لگائے گا۔ تو اس کی خاموشی، اس کی غیر فعالیت صرف اس تک محدود نہیں رہتی، اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑتے ہیں، خاص طور پر عائشہ پر۔ بالکل، اور یہیں پر اسکرپٹ ایک اور اہم قدم اٹھاتا ہے۔ یہ ہمیں عائشہ کی اندرونی دنیا میں لے جاتا ہے۔ وقار کے تذبذب کے برعکس عائشہ کا کردار بہت واضح اور پختہ ہے۔ ہاں، جب وہ بالکونی میں کھڑے ہو کر خود سے کہتی ہے، شاید میں ہی زیادہ سوچ رہی ہوں، شاید اس کا دل کہیں اور ہے، تو یہ صرف ایک جذباتی رد عمل نہیں بلکہ ایک شعوری تجزیہ ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ایک فیصلہ کرتی ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے۔ وہ کہتی ہے، میں زبردستی کسی کے دل میں جگہ نہیں بناؤں گی۔ وہ اپنی قدر جانتی ہے اور کسی کے انتظار میں اپنی زندگی روکنے کو تیار نہیں۔ یہ خاموش طاقت وقار کی غیر فعالیت کے بالکل برعکس ہے۔ وقار حالات کا شکار بنا ہوا ہے، جبکہ عائشہ اپنے حالات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بالکل، وہ وقار کو ایک موقع دیتی ہے، لیکن جب وہ اسے نہیں لیتا تو وہ باوقار طریقے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ یہ اس کہانی کو ایک نئی جہت دیتا ہے۔ یہ صرف ایک لڑکے کی ہچکچاہٹ کی کہانی نہیں رہتی، بلکہ ایک لڑکی کی خودداری کی کہانی بھی بن جاتی ہے۔ وقار اپنی ہی بنائی ہوئی دنیا میں قید ہے، جبکہ عائشہ حقیقت کو تسلیم کر کے آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ اور یہی چیز کہانی کے انجام کو اتنا المناک اور سبق آموز بناتی ہے۔ جب وقار اپنی ہی سوچوں میں گم ہے، دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ اگلے دن جب وہ علی کو نور جہاں کے لیے کافی لاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کھیل اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ علی کا کافی لانے کا ایک چھوٹا سا ٹھوس عمل وقار کے تمام گہرے انکہے احساسات پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ اسکرپٹ میں لکھا ہے، اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید وہ دیر کر رہا ہے۔ یہ شاید کا لفظ بہت اہم ہے۔ وہ اب بھی پوری طرح یقین سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ کیسے جان سکتا تھا کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس نے اپنے آپ کو موقع ہی نہیں دیا۔ محبت یا کوئی بھی رشتہ ایک خطرہ مول لینے کا نام ہے۔ وقار نے کبھی یہ خطرہ مول ہی نہیں لیا۔ اس نے صرف محفوظ راستہ چنا، اور محفوظ راستے اکثر کہیں نہیں لے جاتے۔ تو آخر میں راوی کے جو جملے ہیں وہ اس پورے سفر کا خلاصہ کرتے ہیں۔ چلیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا جملہ، کبھی کبھی ہم جسے انجانا سمجھتے ہیں وہ ہمیں سب سے زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ صاف طور پہ عائشہ کے لیے ہے۔ ہاں، عائشہ وہ انجانا شخص تھی جسے وقار نے پوری طرح سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ اس کے ساتھ موجود تھی، اسے سمجھ رہی تھی، لیکن وقار کی نظریں کہیں اور تھیں۔ یہ اسکرپٹ کا سب سے بڑا المیہ ہے، کھوئے ہوئے موقع کا المیہ۔ پھر اگلا جملہ، جسے ہم اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں وہ کبھی ہمارا ہوتا ہی نہیں۔ یہ نور جہاں کی طرف اشارہ ہے۔ اس نے اسے اپنا سب کچھ صرف اپنے دماغ میں مانا تھا، حقیقت میں نہیں۔ یہ ایک طاقتور سبق ہے۔ ہم اپنی خواہشات کو حقیقت پر مسلط نہیں کر سکتے۔ نور جہاں کی اپنی زندگی تھی، اپنے فیصلے تھے جن میں شاید وقار کبھی شامل تھا ہی نہیں۔ وقار اس سے محبت نہیں کر رہا تھا، وہ اس کے خیال سے محبت کر رہا تھا۔ اور پھر آخری سب سے چونکا دینے والی سطر، وقار اب بھی خاموش تھا،
مگر اس کی خاموشی اب کسی کا دل دکھا رہی تھی۔ یہاں نتائج میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے۔ شروع میں وقار کی خاموشی صرف اس پر ایک بوجھ تھی، اس کا ذاتی مسئلہ تھا۔ کہانی کے آخر تک اس کی خاموشی ایک فعال قوت بن چکی ہے جو عائشہ کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ بالکل۔ یہ کہانی بڑی مہارت سے دکھاتی ہے کہ عمل نہ کرنا بھی ایک انتخاب ہے، اور اس انتخاب کے دوسروں کے لیے حقیقی اور اکثر تکلیف دہ نتائج ہوتے ہیں۔ خاموشی غیر جانبدار نہیں ہوتی۔ تو آج کے اس تجزیے سے ہم نے دیکھا کہ انکہا احساس صرف نوجوانوں کی محبت کی کہانی نہیں ہے، یہ ان چھوٹے چھوٹے فیصلوں یا فیصلوں کی کمی کے بارے میں ہے جو ہماری زندگی کا رخ متعین کرتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محسوس کرنا کافی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اظہار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسکرپٹ کا مرکز رومانوی ہچکچاہٹ ہے، لیکن اس کا اطلاق زندگی کے ہر شعبے پر ہوتا ہے۔ دوستی میں، کیریئر میں، خاندان میں۔ کتنی ہی باتیں ہیں جو ہم کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے۔ تو اس کہانی کو سننے والے کے لیے یہ ایک آئینہ ہے۔ یہ پوچھتی ہے کہ آپ کی زندگی کا وقار کون ہے، اور زیادہ اہم بات یہ کہ آپ کی زندگی کی عائشہ کون ہے جسے شاید آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کہاں ہماری زندگی میں ہماری خاموشی ایک انکہے احساس سے زیادہ ایک کھوئے ہوئے موقع کی داستان بن رہی ہے۔